बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। जैसा कि आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में हमने रिसालत पे बात की थी। हमने रिसालत और सियासत को किस तरह हम एक साथ लेके चल सकते हैं उसमें डॉक्टर साहब से हमने गुफ्तगू की थी और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इस बात की वजाहत भी की थी। आज फिर से हमने डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे खिलाफत के बारे में। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि खिलाफत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तू अगर अपनी हकीकत से ख़बरदार रहे, ना स्याह रोज़ रहे फिर ना स्याह कार रहे। तो इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हमें बता रहे हैं कि खिलाफत क्या है, कि हम अगर अपनी हकीकत से बाखबर हो जाएं तो हमारी ये रूह स्याही मिट जाए, ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें कट जाएं, ये हम जो ज़माने में मकरूज़ महकूम मज़लूम महरूम बने हुए हैं, ख़ज़ानों के होते हुए भी हम भिखारी हैं और कौम दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है, कौम की कश्ती डूब रही है। तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है अगर हम अपनी हकीकत से आशना हो जाएं, बाखबर हो जाएं। और वो हकीकत क्या है जिससे बाखबर हो जाएं? तो वो हकीकत वही है, हम लोग मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं, कुछ लोग रोज़ाना पढ़ते हैं, कुछ हफ्ते में, कुछ चलो साल में कभी कभी, लेकिन जो भी पढ़ते हैं कुरान ने वाज़े फरमा दिया कि हमें पैदा करने से पहले बता दिया गया था कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बना रहा हूँ। बिल्कुल। और फिर कुरान में हमें बताया गया है वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द, वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है। अब ये है हमारी हकीकत कि हम दरअसल अल्लाह के खलीफा हैं अल्लाह की ज़मीन पर। तो जब इस हकीकत से हम बाखबर हो जाएं कि हम खलीफा हैं अल्लाह की ज़मीन पर, तो फिर हुकूमत हमारे लिए है, क़यादत हमारे लिए है, इमामत हमारे लिए है, सब कुछ ये कायनात की चीज़ें हमारे लिए हैं। तो हमें अपनी हकीकत से आशना होना पड़ेगा। तो जब आशना होंगे तो हम खलीफा हैं। और खलीफा का काम क्या है? पहली बात तो ये कि हम कौन हैं? हम अल्लाह के खलीफा हैं अल्लाह की ज़मीन पे जी। अब खलीफा का काम क्या है? खिलाफत क्या है? खिलाफत वही है जो कि अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और बाद में फिर उमर सानी को भी इसी खिलाफत राशिदा में शामिल किया जाता है। तो खिलाफत वो है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें जवाब दिया है। खिलाफत की बात जब की जाए तो आपने पहले भी जिक्र किया कि खिलाफत राशिदा के बगैर तो नामुमकिन है खिलाफत की बात की जाए। तो आप मतलब मुझे ये बताइएगा कि जब हम खिलाफत राशिदा की बात करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक का जिक्र आता है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जिक्र आता है, तो अगर हम अपने मुआशरे में इस तरह का निज़ाम लाना चाहें जैसा हज़रत उमर के दौर में था, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? काम बहुत मुश्किल है इस सेंस में कि वो औसाफ हम में नहीं है। जब तक वो औसाफ पैदा नहीं होते, अब नमाजी तो बहुत हैं और मस्जिदें बाज़ तो इतनी भरी होती हैं कि जगह नहीं मिलती, बाहर सड़कों पे भी सफ़ें बिछानी पड़ती हैं। इसके बावजूद मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी ना रहे। आज हम खिलाफत के नारे लगा सकते हैं, खिलाफत के दावे कर सकते हैं, खिलाफत के उम्मीदवार हो सकते हैं, बातें सारी हो सकती हैं, लेकिन वो औसाफ पैदा करने होंगे जो खिलाफत के औसाफ हैं, तो फिर खिलाफत का निज़ाम आएगा। बिल्कुल। हम सिर्फ वैसे ही रियासत मदीना का नाम नहीं ले सकते, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और वो क्वालिटीज़ क्या है? सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सच्चाई हो, अदल हो, शुजात हो, ये खूबियाँ अगर आ जाएं तो ये औसाफ हैं, औसाफ हिजाजी। अगर ये औसाफ हमें आ जाएंगे तो फिर वो दौर आ सकता है जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जुस्तजू और आरजू करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी होंगी और हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हम में ये चीज़ें आ जाएं। अगला सवाल मेरा आपसे डॉक्टर साहब ये है कि अगर हम सियासत की बात करें तो अभी हमारा प्रोग्राम भी इस्लाम और सियासत है, इसमें अगर हम इस्लाम और सियासत को एक साथ लेकर चलने की बात करें तो
جب بھی سیاست کا نام سنا جاتا ہے تو obviously سب کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ سیاست از جسٹ اے فیک، کہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور اندر سے وہ کچھ اور ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے سیاستدان منافق ہیں؟ دیکھیں، چیز کوئی بھی اچھی یا بری نہیں ہوتی. ایک چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو وہ مسیحا ہے، جان بچا دیتا ہے ایک مرتے ہوئے انسان کی. اور وہی چھری ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو وہ جان لے لیتا ہے ایک انسان کی. چیز کوئی بری نہیں ہوتی. سیاست بری نہیں ہے. سیاست میں آنے والے لوگ کیسے ہیں، اور 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بالکل. تو اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. میجورٹی جن کی ہوتی ہے لیبل وہ لگ جاتا ہے. اگر میجورٹی برے لوگوں کی ہے ہماری سیاست میں تو پھر سیاست کو برا کہا جائے گا، اور نیک لوگ سیاست سے بچنے کی کوشش کریں گے، دور رہیں گے، اس کو ایک لعنت سمجھیں گے، اتنا گریز کریں گے. اور اگر سیاست میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اچھے لوگ ہیں، خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہر شخص چاہے گا کہ میں بھی سیاستدان بنوں. تو اس طرح سے اب لوگ تو ہر طرح کے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے مقاصد ہیں دولت بنانا، لوٹ مار کرنا، خود پرستی کرنا، قوم کی پرواہ نہیں ہے، قوم ڈوبتی جا رہی ہے. ایوب خان کے دور کے بعد آخری دور میں تو جنگ کی وجہ سے وہاں بھی تھوڑی مہنگائی آئی تھی، ورنہ پہلے جو گزرے ہیں اتنے سال تو 3 روپے کا ڈالر 3 روپے ہی رہا تھا. روپے کی ویلیو گری نہیں تھی، بلکہ ہم اتنے فائنینشلی اسٹرانگ تھے کہ ہم نے تو ملکوں کو قرضے دیے تھے، ہم نے تو گوادر کی بندرگاہ خریدی تھی. تو ہم تو دنیا کے لیے گائیڈ تھے. یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک اب ہیں بعد میں آزاد ہونے والے، وہ سب گائیڈنس یہاں سے لے کے گئے تھے، ترقیاتی منصوبے یہاں سے لے کے گئے تھے. لیکن ان کے آخری دور میں آ کے تھوڑی سی مہنگائی بڑھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف تحریک چلی. اس کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں تو ان کو آپ قوم کے لیے اچھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قوم کے لیے اچھا ہوگا تو قوم کی ترقی ہوگی. ترقی ہوگی، آپ کے روپے کی ویلیو سٹیبل ہوگی یا بڑھے گی، اوپر جائے گی. آپ کے روپے کی ویلیو مسلسل گرتی گئی ہے، چاہے کوئی بھی آیا ہے. ہر دور میں روپے کی ویلیو گری ہے، اس کا مطلب ہم ترقی کی طرف نہیں گئے بلکہ تنزل کی طرف گئے ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو بھی اب تک آئے ہیں ملک کے خیر خواہ نہیں آئے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ جو بھی اب تک آئے ہیں ملک کے خیر خواہ نہیں آئے ہیں، تو اسی بات سے میں پوچھوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان تنزلی کا شکار ہے اس کی وجہ دراصل حکومت ہے؟ بالکل 100%. تو اس کی مجھے کوئی مثال دیں کہ کیسے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں حکومت ہے؟ سارا قصور صرف حکومت کا ہے، وہ مطلب نہیں کرنا جانتے حکومت، مطلب وہ حکومت کرنا نہیں جانتے، یا پھر اس میں کچھ عوام کا بھی عمل دخل ہے؟ دیکھیں، عوام بیچاری بے بس ہوتی ہے. اس کا اتنا بس ہے کہ وہ ووٹ ڈال دیتی ہے. اب ووٹ ڈالنے کے لیے اس کے سامنے جو 4 چہرے ہیں ان میں سے ایک کو ڈالنا ہے، تو وہ تو مجبور ہیں، وہ ڈال رہے ہیں. اب اس دفعہ بھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید تبدیلی آئے گی تو پھر ہماری تقدیر جاگ جائے گی. انہوں نے یہ کام بھی کر کے دیکھ لیا. عوام تو بے بس ہے، عوام ووٹ ڈال دیتی ہے، اس سے آگے کیا کرے عوام؟ جو حکمران بنتا ہے، اور اس میں بھی میں سب کو نہیں کہوں گا، جو باقی ٹیم ہوتے ہیں، لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا ٹیم نہیں ہے، ٹیم لیڈر کی ہوتی ہے، لیڈر بناتا ہے ٹیم. تو جو سربراہ ہوتا ہے قوم کا، چاہے وہ جو بھی ادوار آئے ہیں، جو بھی رہا ہے اور جو بھی ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر چیز کا. اگر ترقی ہوگی ملک میں، اسٹیبلٹی آئے گی ملک میں، تو صحرا اسی کا سر بندھے گا. اور اگر ملک میں تباہی ہوگی، تنزل ہوگا، تو بدنامی اسی کی ہونی ہے، لیبل اسی پہ لگے گا. اور صرف اور صرف وہ حکمران جس کا اختیار ہے پوری سلطنت پہ، وہ سربراہ ہے فوج کا بھی، وہ سربراہ ہے جوڈیشری کا بھی، وہ سربراہ ہے بیوروکریسی کا بھی، وہ سربراہ ہے عوام کا بھی اور خواص کا بھی، اور ہر سب اداروں کا سربراہ وہی ہے. لیکن اگر اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اداروں سے کام لے سکے، قصوروار وہی ہے. ٹیم تو وہی کرے گی جو سربراہ کرے گا. ٹیم ہمیشہ لیڈر کے پیچھے چلتی ہے اور قوم اس ٹیم کے پیچھے چلتی ہے. تو میں ٹوٹلی ذمہ دار اور قصوروار
اور اگر کوئی اچھا کرے تو اس کو ہیرو، میں صرف اس کو سمجھتا ہوں جو سربراہ ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے جو کہ ہماری پاکستان کی تنزلی کا شکار ہے، چاہے اکانومی لحاظ سے ہے چاہے معاشی لحاظ سے۔ ابھی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں ایوب خان کے بعد، ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹر تھا مارشاء اللہ، لیکن مارشاء اللہ اس نے نہیں لگایا، مارشاء اللہ تو لگایا اسے ملا تھا جی، تو ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کے دور میں ترقی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آئیڈیل لیڈر ماڈل نہیں ہے، اس نے قوم کو 100% تعلیم پہ اس طرح نہیں ڈالا جس طرح سے چائنا اور ملیشیا والوں نے ڈال دیا، یہ کمی رہی ہے، لیکن انڈسٹریلائز کیا، اور یہ ملک ایک صنعتی ملک تھا اور اکانومی ہماری اسٹیبل تھی، بہت سی خوبیاں ہیں۔ مگر اس پاکستان کی تاریخ میں اگر قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو ایوب خان کے مارکس زیادہ ہیں۔ ایوب خان کے بعد جتنے بھی آئے ہیں ان سب نے ملک کو نیچے لے کے گئے ہیں، کوئی اوپر نہیں لے کے آیا۔ سر جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک نیچے گیا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کی ہے، اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، تبدیلی آ رہی ہے، بہت کچھ بہتر ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی کیا اچھی کہیں؟ تبدیلی آپ مجھے بتا دیں تو پھر میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ مطلب مطمئن بہت ہے سے لوگوں تو کا پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، میری تو جستجو ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ یہ ملک، یہ قوم، ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری نسلوں کے لیے ٹھکانہ وہ ایسا بنے کہ جسے ہم کہیں دنیا میں ایک ماڈل ملک ہے، اسلامی فلاحی ترقی یافتہ معاشرہ قائم ہو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے محنت کا صلہ دنیا کو بھی نظر آئے، آخرت میں بھی اللہ دے گا۔ بالکل۔ تو ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی اچھی تبدیلی دیکھیں، اگر آپ نے کوئی دیکھی ہے تو بتا دیں۔ جی تو ناظرین، بات ہو رہی ہے تبدیلی کی، اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے، تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی۔ یہاں ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔